بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کہا جاتا ہے کہ بغداد کے شہر میں ایک ملحد شخص تھا۔ روزانہ مسلمانوں سے سوال کیا کرتا تھا۔ وہ سوال روزانہ کرتا تھا مگر مسلمان علماء پریشان تھے کہ ان سوالوں کا کیا جواب دیا جائے، کیونکہ سوال ہی کافی عجیب تھے۔ بعض علماء نے قرآن کی آیات سے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن وہ شخص نہ مانا اور بولا کہ عقلی دلیل دو تب مانوں گا۔ ایک دن وہی شخص سوال دہرا رہا تھا کہ ایک 11 سالہ بچے نے کہا، میں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا۔ اول تو وہ یہ سمجھا کہ یہ بچہ ہے، ایسے ہی بول رہا ہے۔ اس شخص نے اس بچے کی بات کو نظر انداز کیا، لیکن اس بچے نے دوبارہ اس سے کہا کہ میں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا۔ تو اس شخص نے اپنا پہلا سوال کیا اور بولا کہ آپ مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا اور اللہ سے پہلے کیا تھا؟ بچے نے سوال سنا اور اس کا جواب کچھ یوں دیا، تم 10 سے الٹی گنتی شروع کر دو۔ جب اس شخص نے گنتی شروع کی تو وہ 1 پر آ کر رک گیا۔ بچے نے کہا، اس سے پیچھے بھی گنتی پڑھو۔ تو اس شخص نے کہا کہ 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ تو اس بچے نے کہا، جیسے 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے ویسے ہی اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا اور اپنا اگلا سوال رکھا کہ آپ لوگوں کا اللہ کس چیز سے بنا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کس چیز سے بنی ہے، لوہے کی یا مٹی کی؟ بچے نے سوال سن کر خاموشی اختیار کی اور پھر بولا، کیا تم نے کبھی قریب المرگ انسان دیکھا ہے؟ اس نے کہا، ہاں میں نے دیکھا ہے، مرتے ہوئے کافی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے۔ تو بچے نے کہا، کیا تم نے دیکھا ہے کہ وہ جو مرنے سے پہلے حرکت کر رہا تھا اب مرنے کے بعد حرکت نہیں کر رہا؟ تو اس شخص نے کہا، اس کی روح نکل گئی تو اس نے حرکت کرنا چھوڑ دی۔ بچے نے کہا کہ جب روح نکلی تو تم نے اس روح کو دیکھا کہ وہ روح کس چیز کی بنی تھی، مٹی کی یا لوہے کی یا کسی اور چیز کی؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں روح کو نہیں دے سکتا، تو میں کیسے بتاؤں کہ روح کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟ تو بچے نے کہا، تم نے جب روح کو دیکھا ہی نہیں تو پھر بھی اسے مانتے ہو، تو روح کے بنانے والے پر کیسے سوال کر سکتے ہو؟ یہ جواب سن کر وہ آدمی پریشان ہو گیا اور اپنا اگلا سوال کیا کہ آپ مسلمان کہتے ہو کہ اللہ دیکھتا ہے، تو وہ کیسے دیکھتا ہے اور اب وہ کہاں دیکھ رہا ہے؟ بچے نے کہا، تم نے کبھی بند کمرے میں تاریک میں اندھیرے میں موم بتی چلائی ہے؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں۔ تو بچے نے پوچھا کہ اس کی روشنی کس طرف ہوتی ہے؟ وہ آدمی بولا، ہر طرف، بلکہ وہ سارا کمرہ روشن کر دیتی ہے۔ تو اس بچے نے کہا، اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، اسی طرح وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنا اگلا سوال کیا کہ جنت میں انسان کو کھانے کے بعد بھی کوئی حاجت نہیں آتی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس بچے نے کہا، 9 ماہ کے پیٹ میں بچہ کھاتا پیتا ہے تو اسے کوئی حاجت نہیں آتی، ویسے ہی جنت میں کوئی حاجت نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس آدمی نے اپنا اگلا سوال کیا کہ آپ مسلمان کہتے ہو کہ دوزخ میں گناہ گاروں کو اور کافروں کو آگ سے سزا دی جائے گی اور جنات کو بھی، تو جنات تو آگ سے بنے ہیں، تو جنات پر آگ کا اثر کیسے کرے گی؟ جنات کو آگ کی سزا کیسے ملے گی؟ تو یہ سن کر اس بچے نے فوراً مٹی اٹھا کر اس آدمی کی آنکھوں میں پھینک دی، جس کی وجہ سے وہ شخص درد سے چلانے لگا۔ تو اس بچے نے کہا، تم مٹی سے بنے ہو اور مٹی سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تو ویسے ہی ان جنات کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ یہ سارے جواب سن کر مسلمانوں نے اس بچے کو کاندھوں پر اٹھا لیا اور اس طرح سے اس شخص کا فتنہ 11 سالہ بچے کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کروا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بچہ حضرت امام جعفر تھے، آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ دوستو، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔